شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج انشاءاللہ 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس پارے میں بھی ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور سورہ یوسف کا پورا قصہ یہ پیچھے بیان کیا گیا ہے، یعنی گزشتہ ویڈیو میں آپ نے اسے سماعت کیا ہوگا. سورہ رعد، اس سورہ کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت و قوت اور اس کے مظاہر کی حقیقت بیان کرنا اور یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے. چنانچہ پورے سورے میں وقفے وقفے سے توحید، آخرت اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کی گئی ہے. سورہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے. پھر آسمان، سورج، چاند کی تخلیق اور نظام زمین پر، پہاڑوں، دریاؤں کی موجودگی، دن اور رات کے نظام وغیرہ کی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ ان پر غور کرنے والے کو ان تمام چیزوں میں توحید کے دلائل مل جائیں گے. یعنی انسان غور کرے گا تو اسے ان سب چیزوں میں اللہ کی وحدانیت پر جو دلائل ہے وہ موجود ہے، بس غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخرت کا انکار کرنے والوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے آخرت کا انکار کر چکے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. پھر اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہیں. وہ ہر حال میں انسان کی ہر بات سے باخبر ہے. پھر ظالموں کے سلسلے میں اللہ کا یہ قانون بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. بجلی کا چمکنا، پانی سے لدے بادلوں کا آنا، بادلوں کا گرجنا، ان نشانیوں کا حوالہ دینے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. اس کے بعد مشرکین کے معبودوں کا ابطال کیا گیا ہے. سیلاب کی سطح پر اور دھات کو پگھلاتے وقت اس پر جو جھاگ آ جاتے ہیں اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح یہ جھاگ کچھ دیر بعد ہوا ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ جو باطل بھی ہے یہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور صرف حق باقی رہ جاتا ہے. اللہ کی نصیحت قبول کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی کے ذریعے ختم کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں. یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ رزق کی تنگی و کشادگی اللہ کی مرضی پر ہے. مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس مطالبے پر بے چین ہونے لگے اور کسی نشانی کے آنے کا انتظار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نشانیاں دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ کوئی نشانی دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے، آپ کا کام صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے. رہا ان منکرین کا حساب لینا تو یہ کام اللہ کا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ منکرین کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر اچانک انہیں سخت سزا میں گرفتار کر لیتا ہے. آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی اور پھر ہر اس شخص کی گواہی کافی ہے جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. اس میں انبیاء و رسول کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں اور آپ کے خلاف چالے چلنے والوں کی خبر لی گئی ہے اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے. آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے
اس کا مقصد لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے۔ لیکن جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس سیدھے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے۔ اس کے بعد قوم موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود محمود ہے اور قابل تعریف ہے اور اللہ کی ہی حمد کی جائے گی۔ اسی طرح قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے رسولوں نے صاف صاف باتیں رکھیں اور کھلی نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے رسولوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی اور انہیں زد و کوب بھی کیا اور مار ڈالنے تک کی دھمکی دی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسولوں کو اطلاع دی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ پھر اپنے رب سے کفر کرنے والوں کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ ایک راکھ ہے جسے طوفانی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ انہیں ہوشیار کیا گیا ہے کہ جو ہستی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر کے دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر لے آئے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ وہی شیطان جو آج لوگوں کو بہکا رہا ہے، قیامت کے دن اپنا دامن یہ کہہ کر بچا لے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یہاں نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ تم میرے۔ اس کے بالمقابل ایمان والے لوگ، تو ایمان لانے والوں کا حسن انجام پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے جائیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک باد سے ہوگا۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ یعنی قول حق اور عقیدہ صالحہ کی مثال ایک ایسے اچھے درخت سے دی گئی ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیے چلا جا رہا ہو۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی باطل عقیدے کی مثال ایسے بدذات درخت سے دی گئی ہے کہ جس کی جڑ بہت گہری نہیں ہوتی، اسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ دیرپا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کا انتظام کیا، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، رات اور دن کو مسخر کیا، اور جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے، لیکن حقیقت میں انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، یعنی ان تمام نعمتوں کے بعد بھی وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور وہ اس کی بات یعنی اللہ کی بات نہیں مانتا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ سب کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد میں سے جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میرے خلاف چلے تو ایسی صورت میں تو ہی درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، یعنی تو چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کعبہ کے پاس اس لیے لا کر بسایا تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔
پھر حق کا انکار کرنے والے ظالموں کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ ابھی تو اللہ انہیں ٹال رہا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی کہ سر اٹھائے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اس وقت یہ لوگ اللہ سے تھوڑی سی مہلت مانگیں گے، لیکن انہیں صاف صاف منع کر دیا جائے گا۔ اس روز ان مجرموں کے ہاتھ پاؤں میں زنجیروں سے یہ سب بندھے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کا لباس ان کے جسم پر ہوگا اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہم حافظنا۔